اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء۔ میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ۔ میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ، اور ممکن نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں انہیں کرتی رہی ہے جن کی شکایات۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آج پھر آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پیش کرنا چاہوں گا کہ جو نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی۔ نصیحت فرمانے والے خود صاحب قرآن، اور جس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا، اے عبداللہ، یہ بات یاد رکھنا، جب بھی سوال کرنا ہو، اللہ کے سامنے سوال کرنا، جب بھی مدد طلب کرنی ہو تو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگانا، یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگانا، صرف اس ہستی سے مدد طلب کرنا جو تمہاری مدد آسانی سے کر سکے اور وہ خود کسی کی مدد کی محتاج نہ ہو۔ وہ ہستی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دیکھیے کتنی ایمان افروز اور توحید پر مشتمل نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ اب جب کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں اور ایسے میں اگر تمہیں مدد کی طلب ہو تو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگانا، یا یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تم میں موجود ہے اور تم یا علی مدد کا نعرہ لگاؤ۔ اب جب کہ وہ ہستی حیات تھی تب بھی انہوں نے اپنے سے مدد طلب کرنے کو حرام قرار دیا، اور آج تقریباً 1450 سال گزر جانے کے بعد ملا مدد کے لیے کیسے یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد کا نعرہ لگا سکتا ہے؟ پھر فرمایا، اے عبداللہ، یہ اپنا عقیدہ بنا لے کہ اگر ساری دنیا تجھے عزت دینے پہ آئے، تیرے ایک ایک شب پر پوری مجلس تجھے داد دینے کے لیے کھڑی ہو جائے، بڑے بڑے وڈیرے اور چودھری تجھے عزت دینے پہ آئے، اور ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ذلیل کرنے پہ آئے، تو پوری دنیا کی قوت اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طرح اگر پوری دنیا تجھے ذلیل کرنے پہ آئے اور ایک اللہ تجھے عزت دینے پہ آئے، تو پوری دنیا کی طاقت اللہ کے مقابلے اور اس کے فیصلے کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی۔ یہی ہے خالص توحید عقیدہ، اور جس شخص کا یہی عقیدہ ہو وہی توحید پر مضبوطی سے قائم رہ سکتا ہے۔ لہذا عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ ہم کسی کی عزت کر کے اسے صاحب عزت بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہماری تذلیل کرنا کسی کے لیے ذلیل ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری انسانیت مثل ایک متقی اور موحد شخص کے ہو جائے اور زمین پر کوئی ایک بھی میری نافرمانی کرنے والا باقی نہ رہے، تب بھی میرے ملک میں، میری بادشاہت میں، میرے اختیارات میں ذرہ برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور اسی طرح اگر ساری انسانیت مثل ایک گناہگار شخص کے ہو جائے، زمین پر کوئی ایک بھی میرا نام لینے والا باقی نہ رہے، تب بھی میرے ملک میں، میری بادشاہت میں، میرے اختیارات میں ذرہ برابر بھی کمی ہونے والی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کے مقدر میں ذلت لکھ دیتا ہے۔ دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں اور دین کے لیے ان کی سخاوت اپنی مثال آپ ہے۔ صرف تبوک کے موقع پر 1000 دینار اور 300 اونٹ، جو کہ لشکر کا 1/3 تھا، لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور جانتے ہو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمائی کہ عثمان، آج کے بعد تجھے تیرا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور 3 بار ان کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ پھر صحابہ کرام سے بھی یہی فرمایا کہ تم سب بھی عثمان کے حق میں یہی دعا کرو۔ کون ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط کے موقع پر 1000 اونٹوں پر مشتمل غلہ، جبکہ تاجر اس سے کئی گنا زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے تیار تھے، آپ نے سب ضرورت مندوں میں صدقہ کر دیا۔ 1000 اونٹوں پر مشتمل غلہ، اللہ! 1000 سننا اور کہنا آسان ہے، مگر ایسی سخاوت کر کے دکھانا عثمان غنی کا کام ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کون عثمان؟ 20,000 درہم میں روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والا میرا عثمان۔ مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی
تو 25,000 درہم میں زمین خرید کر وقف کرنے والے میرے عثمان، فرشتے جس سے حیا کرے میرے عثمان، جن کی زوجیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی وہ میرا عثمان، اور یہی بس نہیں بلکہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ زوجو عثمان لو کانت عندی ثالث لزوجتہ، فرمایا عثمان کا نکاح کرو، اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو میں عثمان کو تیسری بیٹی بھی دے دیتا۔ یہ مقام پانے والے بھی میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم کیا جانو کہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اکثر ہدیہ بیچنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرنے والے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی سے مخاطب ہے، فرمایا اے میری بیٹی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کر۔ کیوں؟ کیونکہ میرے صحابہ کرام میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہے کہ اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ مجھ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ کون؟ عثمان کہ بدر میں شریک نہ ہونے کے باوجود بھی بدری کہلوانے والے میرے عثمان، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت اور شہادت کی خوشخبری پانے والے بھی میرے عثمان، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنی کہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اللہ بھی غنی کہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس کو جبرائیل بھی غنی کہے، جس کو ابو بکر بھی غنی کہے، جس کو فاروق اعظم بھی غنی کہے، جس کو شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غنی کہے، ایسے میں تم انہیں غنی کیوں نہیں کہتے؟ تم کہو نہ کہو ہمارے لیے وہ کل بھی غنی تھے، آج بھی غنی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک غنی رہے گے۔ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، اور کتنا جلنا ہے۔ اور ظالموں، سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے خود شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایسے تو پھر شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادتی کی کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث پر قبضہ کیا تھا انہی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ وہ صدیق کہ جس نے تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ فاروق اعظم کہ جنہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ عثمان غنی کہ جنہوں نے 300 اونٹ اور 1000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ پوچھا صدیق کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آئے۔ انہیں بھلا کیا ضرورت تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث پر قبضہ کرتے؟ اور جاؤ شیعہ تمہاری معتبر کتابوں سے میں یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ کیا، نہ عمر فاروق نے کیا، نہ عثمان غنی نے کیا، اور یہ بات تمہاری کتابوں میں لکھی ہے۔ اور وہ مال شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں بھی تھا جب وہ خلیفہ تھے، جب وہ امیر المومنین تھے، اور یہ تمہاری کتابوں کے حوالے ہے۔ نہج البلاغہ کی شرح میں ابن میثم لکھ رہے ہیں، جلد 5 صفحہ نمبر 107 کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال کی تقسیم ویسے ہی کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، جیسی تقسیم وہ کیا کرتے تھے ویسی ہی تقسیم شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ اور اس پر تو میں پہلے سے ہی 3-4 درس دے چکا ہوں، جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ دلی اطمینان محسوس کریں گے کہ اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم گروہ انبیاء ہم کی میراث نہیں ہوا کرتی، ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوا کرتی۔ اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ حدیث صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان نہیں کی، بلکہ عمر فاروق، عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عباس، اور سب سے بڑھ کر خود شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کی میراث نہیں ہوا کرتی، ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ۔ اور رسول کافی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ ہم گروہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں بلکہ علم ہے، اس علم کو جو حاصل کر لے سمجھ لو اس نے ہماری میراث سے حصہ پا لیا۔ العلماء یہ ہے حقیقی میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس پر ہر امتی کا حق ہے۔ لہذا اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کرنے والے کس طرح اس مال پہ قبضہ کر سکتے ہیں کہ جو صرف ہاتھوں کی میل ہو؟ وہ تو ہمیشہ مال کو خرچ کرنے والے تھے تاکہ مال ان کے پاس جمع نہ ہو جائے، وہ تو ہمیشہ مال کو خرچ کرنے والے تھے جتنا ممکن ہو سکتا
کہ جلد از جلد وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ دنیا کی میل کچیل یہ ہمارے ہاں جمع ہو جائے اور پھر قیامت کے دن ہمیں اس کا اللہ کو حساب دینا پڑ جائے۔ اور دوسری بات کہ ہم انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہیں گے، تو اس پر بھی میں پہلے درس دے چکا ہوں۔ تم نہیں کہہ سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سے کہلوانا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ پلید زبانوں پہ پاک ہستیوں کا نام نہیں آیا کرتا، اور نہ ہی پلید زبانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبوب ہستیوں کا نام نکلوانا پسند کرتا ہے۔ لہذا خوش رہو کہ تم عزت کے ساتھ ان کا نام بھی نہیں لے سکتے، اور غم کے ساتھ مر بھی جاؤ کہ اللہ ایسا چاہتا بھی نہیں۔